بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 144 نیوز HD سے میں سنالا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ملک محمود کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ملک محمود صاحب. ملک صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ملک صاحب PTI نے اپنے 186 ممبر شو کر دی, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سناولا شو کرنے میں اور بتانے میں فرق ہوتا ہے. وہاں پہ بہت سارے کیمرے تھے ہوٹل میں. اگر 186 ممبرز وہاں پہ ہوتے تو کیمرے کے سامنے دکھا دیے جاتے. رجسٹر پہ حاضری لگانے سے یا بتانے سے تو کافی فرق ہوتا ہے بتانے میں اور شو کرنے میں. شو نہیں کیے, صرف بتائے گئے ہیں کہ 186 ممبرز ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر واقعی 186 ممبرز وہاں پہ ہیں یا تھے تو پھر عمران خان صاحب کی جو اتنی دھواں تقریر تھی, جو خطاب تھا, اس میں جو چیزیں تھیں ان کے خدشات تھے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. عمران خان صاحب نے وہی باتیں کی ہیں. انہوں نے منڈی کی بات کی, بولیوں کی بات کی, زرداری صاحب کو ٹارگٹ کیا, نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا, اسٹیبلشمنٹ کو, نیوٹرلز کو مخاطب کیا, اور پھر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ ہمارے ممبر کو خریدا جا رہا ہے, وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. جو عمران خان صاحب بھی اس پہ پریشان ہیں اور باقی جو لیڈرشپ وہ بھی پریشان ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. میں بھی یہ کہوں گا ممبر وہاں پہ 186 نہیں ہے. ملک صاحب, زرداری صاحب کی چودھری شجاعت کے گھر 6 گھنٹے کی تصویر ملاقات, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ زرداری صاحب انفیکٹ وہ چاہ رہے تھے ایکچولی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو متفقہ امیدوار کے طور پہ اگر لایا جائے تو پھر اس میں تھوڑا سا وہ جو یہ کشیدگی وہ کم ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے کوشش کی, میاں صاحب کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور پھر چودھری شجاعت صاحب کو. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب مبینہ طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب اس بات پہ ایگری نہیں ہوئے اور چودھری مونس الہی صاحب اور وہ اٹھ کے چلے گئے. تو یہ کوشش ان کی ناکام ہوئی ہے متفقہ امیدوار لانے کی. اس لیے کل 22 کو آپ سے کچھ گھنٹوں کے بعد, بلکہ آج ابھی تقریباً 2:30 ہو رہے ہیں, تو تقریباً کوئی 12-13 گھنٹے بعد جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف بامقابلہ چودھری پرویز الہی ہی ہوں گے. اپنے الگ الگ کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوگا, الیکشن ہوگا. متفقہ امیدوار چودھری پرویز الہی صاحب نہیں ہوں گے. ملک صاحب, ملک میں سیاسی بحران کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ یہ بڑا آپ نے زبردست سوال کیا ہے. بحران کے ذمہ دار تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں اور پھر اس میں معذرت کے ساتھ عدلیہ بھی ہے. سیاسی جماعتوں کو کبھی بھی عدالتوں کو یا اداروں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. یہ سیاسی فیصلے سیاسی بیٹھک سے ہی حل کرنے چاہیے. بدقسمتی سے یہ آپس میں بیٹھ کے ان سے مسئلے حل ہوتے ہی نہیں ہیں. ہر جو فریق ہے, ہر پارٹی جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ عدلیہ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور پھر جب عدلیہ مداخلت کرتی ہے تو پھر ظاہر کوئی نہ کوئی پارٹی تو افیکٹ ہوتی ہے, اور جب پارٹی افیکٹ ہوتی ہے تو پھر ملک میں بحران پیدا ہوتا ہے. اور یہی وجہ بنی ہے کہ اب جو موجودہ بحران ہے, ویسے تو اگر ماضی میں جائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لیکن اب جو موجودہ بحران ہے, سیاسی بحران ہے, اس میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ عدلیہ کا بھی ایک کردار ہے. وہ یہ تھا کہ آلریڈی آئین موجود تھا, قانون موجود تھا کہ جو بھی ممبر فلور کراسنگ کرے گا یا پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دے گا تو وہ ڈی سیٹ تصور ہوگا اور اس کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا. اور یہی ہوا پنجاب میں. حمزہ شہباز صاحب نے 25 ووٹ جو ہیں وہ PTI کے لیے, جو منرف اراکین کے, اور وہ CM بن گئے. لیکن ہوا کیا, ملک میں استحکام آ رہا تھا, صوبے میں استحکام آ رہا تھا کہ مین وائل PTI چلے گی سپریم کورٹ آئین کی تشریح کے لیے, اور تشریح میں انہوں نے کر دیا جی کہ تشریح یہ کی کہ جو منرف اراکین ووٹ دیں گے وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ڈی سیٹ بھی ہوگا. اب اس فیصلے کے بعد ایک بہت بڑا سیاسی بحران کھڑا ہو گیا, اور حمزہ شہباز صاحب اس فیصلے کی روشنی میں چیف منسٹر نہ رہے, اور انہیں دوبارہ جو ہے وہ اب یہ سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ کروانا پڑا سپریم کورٹ کے حکم سے, جو کہ آج ہونا ہے 22 کو. تو اس میں یہ ضرورت نہیں تھی, میں سمجھتا ہوں اس یہ فیصلہ دینے کی. اتنی سزا کافی تھی کہ ڈی سیٹ ہو جانا. اس سے 2 نقصان ہوئے. ایک تو سیاسی بحران پیدا ہوا ہے, دوسرا یہ تھا کہ ملک اس وقت اس بحران کا مکمل ہی نہیں تھا ہو سکتا. یہ فیصلہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور آلریڈی اسپیشلی اعلیٰ عدلیہ نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے. ایک بار اور زندہ رکھ لیتے, اور یہ ضرورت ہی نہیں تھی. کیا بنی تھی کہ آپ نے یہ فیصلہ دے کے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, صوبے میں بحران پیدا کر دیا. تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اس میں اعلیٰ عدلیہ کا بھی کافی ہاتھ ہے. اور دوسری بات, آپ نے اس کا حل پوچھا تو یہ بڑا آسان ہے. تمام سیاسی جماعتیں اپنا ذاتی اختلافات کو بلا کے ٹیبل پہ بیٹھیں,
اور ملک کے لیے سوچیں. ہم اس وقت تمام کی تمام سیاسی جماعتیں صرف اپنا مفاد اپنی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں کہاں پہ فائدہ ہوگا, اور اپنی ذات کے لیے ہر جماعت جو ہے وہ لڑ رہی ہے. بدقسمتی سے ملک کے لیے اس وقت کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے. یہ جو ٹائم ہے یہ اتنا نازک ٹائم تھا کہ ملک دیوالیہ لفظ مطلب حیرانی ہوتی ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, اور ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ اقتدار کس کے پاس ہے, چیف منسٹرشپ کس کے پاس ہے, اور پرائم منسٹرشپ کس کے پاس ہے, اور لوگ دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے کہ یہاں پہ بولیاں لگ رہی ہیں. ایک طرف ہمیں IMF سے ہم قسط مانگ رہے ہیں, بیرونی قرضے ہمارے سر پہ ہیں, ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں, اور اربوں روپے کی بولیاں لگ رہی ہیں, مبینہ طور پہ بولیاں لگ رہی ہیں اربوں روپے کی. ایک ممبر کو اربوں روپے کی آفر ہو رہی ہے مبینہ طور پہ, جو ہے وہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, آڈیوز بھی آ رہی ہیں ٹی وی پہ کہ جی کسی کو 1 ارب 10 کروڑ کی آفر ہو رہی ہے ایک ممبر کو, کسی کو 2 ارب کی ہو رہی ہے, کسی کو 5 ارب کی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے کہ یہ دیکھیں ایک طرف یہ دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں, دوسری طرف ان کو یہ جو ہوس ہے یہ اقتدار کی اس میں اتنے اندھے اور پاگل ہوئے ہیں کہ ملک کا احساس ہی نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. ہمیں اس وقت مل بیٹھ کے تمام حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو, تمام پارٹیوں کو بیٹھ کے ٹیبل پہ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ملک کو بچانا کیسے ہے, ملک کو مستحکم کیسے کرنا ہے, ہم نے اس بھنور سے نکلنا کیسے ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہر پارٹی, ہر سیاسی جماعت اپنے مفاد میں لگی ہوئی ہے. تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہماری, اور انہیں بیٹھنا پڑے گا. میں اب بھی کہوں گا, میں درخواست کروں گا تمام سیاسی جماعتوں سے, تمام سٹیک ہولڈر سے, انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, سیاسی جماعتیں, یہ تمام مل بیٹھیں, یہ مل بیٹھ کے تمام فیصلے کریں جو کہ ملک کے حق میں ہوں. یہ کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے, نہ ہی کسی ایک پارٹی کے بس کی بات ہے. تمام پارٹیز کو, اسٹیبلشمنٹ کو, عدلی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ, سبھی کو مل کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کا حل نکالنا پڑے گا. تبھی ملک جو ہے اس بحران اور اس ایجانی کیفیت اور اس تذبذب اور اس جو ہے وہ باہر آ سکے گا اس بھنور سے, ادروائز ناممکن ہے. ملک صاحب, عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو اپنا چیف منسٹر کیوں نامزد کیا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جب عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر نامزد کیا تو تب زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو اس بات پہ ایگری کر لیا تھا, مریم نواز شریف صاحبہ کو, کہ چودھری پرویز الہی کو PDM اور پیپلز پارٹی کا متفقہ امیدوار لایا جائے چیف منسٹر کا, اور جس میں راضی ہو گئے تھے. اور چودھری پرویز الہی صاحب کو اناؤنس کر دیا تھا اپنا کینڈیڈیٹ بطور چیف منسٹر, مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے اور PDM نے. لیکن عمران خان صاحب اس وقت تقریباً 25 اراکین جو تھے وہ منحرف تھے PTI کے. تو عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ ہم چیف منسٹر تو بن نہیں سکتی, ہمارا نہیں آ سکتا. تو انہوں نے یہ کارڈ کھیلا, پرویز الہی صاحب کو اناؤنس کر دیا کینڈیڈیٹ چیف منسٹر کے لیے, اور ادھر نون لیگ سے بھی تعلق خراب کروا دیا. لیکن میں آپ کو یہاں پہ مزے کی بات بتاؤں, کیونکہ انہیں علم تھا, وہ جانتے تھے خان صاحب کہ ہمیں پنجاب میں گورنمنٹ نہیں ملنے والی, تو چلیں چودھری صاحب پہ احسان صحیح اور ساتھ ایک چانس صحیح. لیکن اس میں ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ PTI کو بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ بائی الیکشن میں وہ 15 سیٹیں لے جائیں گے. ان کو یقین ہی نہیں تھا. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ PTI کے حلقوں میں یہ بات چاہ رہی تھی کہ ہم 4 سے 5 سیٹیں نکالیں گے اور اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کی نظر میں وہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف ہے, ان کے جو الیکشن کمیشن بھی ان کے خلاف ہے, پنجاب میں بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, مرکز میں بھی اتحادی گورنمنٹ ہے نون لیگ کی, تو یہ سارا مشکل ہو جائے گا نکالنا. اور پھر یہ ان کا جو گھر ہے اور گڑھ ہے نون لیگ کا, تو یہاں سے سیٹیں نکالنا ناممکن ہے. تو وہ 4-5 سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن یہ ان کی جو ہے وہ توقع سے زیادہ انہیں 15 سیٹیں مل گئیں. اور پھر اب وہ پھنس گئے. اب وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو چونکہ اناؤنس کر چکے تھے چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ, اور اب انہیں ہٹا بھی نہیں تھے سکتے, حالانکہ پارٹی کے اندر انہیں کافی جو ہے وہ تنقید کا سامنا تھا, اور جس کا شاید آج کے الیکشن میں بھی اس کے اثرات ہوں, جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بطور کینڈیڈیٹ پسند نہیں کرتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اصولی طور پہ. اگر اصولوں کو دیکھا جائے تو جب ان کے پاس میجارٹی ہے, ان کے پاس ووٹ ہیں, پورے ہیں, تو یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا. یہ اخلاقیات کہتی ہیں, یہ گریس ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ گریس نام کی چیز نہیں ہے. پالیٹکس کے سینے میں دل نہیں ہے, اور ہمارے سیاستدانوں کے سینے میں بھی جو ہے وہ پتھر کے دل ہیں. آپ سینٹ کے الیکشن میں دیکھ لیں, جب صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن ہوا تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن اتحاد کے 64 ووٹ تھے, جب ووٹنگ ہوئی اور رزلٹ آیا تو 53 بچ گئے. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں پاکستان میں, یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں.
تو اب بھی گریس تو یہ تھی کہ حمدہ شباشی صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، اور بڑے جو ہے وہ گریسفل طریقے سے کہتے پرویز علی صاحب کو کہ آپ آئیں جی بطور چیف منسٹر، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ہی کرتے ہیں۔ اب کل بھی یہی ہوگا، گند ڈلے گا، ڈر رہا ہے گند، جو ہے وہ الزام تراشی ہیں ایک دوسرے پہ، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ممبر خریدے جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ممبرز کو آفرز ہو رہی خریدے جا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، تو اب چودھری پرویز علی صاحب کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا عمران خان صاحب کے پاس کسی وہ اور کو اناؤنس کرتے چیف منسٹر کے لیے، کیونکہ اب ان کی جو عددی جو اکثریت ہے وہ صرف کیو لیگ کے ساتھ ہی ہے، مائنس کیو لیگ ان کی عددی اکثریت بنتی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ملک صاحب۔ 144 نیوز HD سے فی الوقت اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔